ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا ونجارا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب چھوڑ کر چلے جانا ہے، سب کو قبروں میں جانا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں ہیں، 50 منزلہ عمارتیں ہیں، چھوڑ کر جائیں گے۔ قارون کا خزانہ ہے، چھوڑ کر جانا ہے، کتنی بڑی جائیداد کیوں نہ ہو، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ جو کچھ لٹانا ہے، جو کچھ سنبھال کر رکھنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، وہ ہمارا اپنا ہے۔ لیکن کنجوسی سے کام لیں گے، بخالت سے کام کریں گے، اور یہ سوچیں گے کہ اگر میں خرچ نہیں کروں گا تو میرا پیسہ بڑھتا جائے گا۔ ہرگز بھی نہیں ہے، جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اتنا بڑھے گا، اللہ اتنی برکت دیں گے۔ اور اگر کنجوسی اور بخالت سے کام لیں گے تو پھر یاد رکھو دوستو، ہمارا اپنا ہی دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور مرنے کے بعد بھی نقصان ہے۔ آپ حضرات بنو اسرائیل کا وہ زبردست عبرتناک واقعہ آپ حضرات کو یاد نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بہترین واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ ترجمان السنہ میں جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک بہترین حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے 3 آدمی تھے، بنو اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی برس کا مریض تھا، اور دوسرا آدمی گنجا تھا، اور تیسرا آدمی جو ہے وہ آنکھوں کا اندھا تھا۔ بنو اسرائیل کے 3 شخص تھے۔ آپ غور سے سماعت فرمائیں، بہترین اور قابل عبرتناک واقعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا ہے۔ تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا جو آدمی تھا برس کا مریض تھا، اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس سے اس کی پریشانی پوچھنے لگا۔ یہ جو آدمی آیا وہ اصل میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ اللہ نے بہروپیہ بنا کر اسے انسانی شکل دے کر اس شخص کے پاس، اس برس کے مریض آدمی کے پاس بھیجا۔ جب یہ مریض کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بھئی آپ کی کیا کوئی پریشانی ہے، آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو وہ شخص کہنے لگا کہ کیا بتاؤں صاحب، میں برس کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور رہی بات رزق کا معاملہ تو بڑی تنگی چل رہی ہے، اور بڑا ہی قسم پرسیمی کا معاملہ چل رہا ہے، ایسی زندگی کٹ رہی ہے کہ کیا بتاؤں کیا سناؤں، ایک روٹی کا محتاج بن گیا۔ تو وہ جو بہروپی آیا تھا اس نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور کر دے اور آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دے۔ یہ آدمی دعا دیتا ہوا وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس کی بیماری بھی دور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹنی دی، اور اس اونٹنی کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ ایک اونٹنی جا کر ہزاروں کا ریوڑ بن گیا۔ کچھ ہی برسوں کے اندر ہزاروں کا ریوڑ بن گیا، اور پھر وہ اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی جو برس کا مریض تھا بڑا تاجر آدمی بن گیا، بڑا امیر آدمی بن گیا، اور اپنے رہنے کے لیے ایک بڑا محل بنا لیا، اور پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچے بھی اس کے ہو گئے۔ اب یہ بڑی عیش و آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر وہی فقیر دوسرے شخص کے پاس آیا جو گنجا تھا، جس کے سر پر بال نہیں تھے، آ کر اسی سے سوال کیا کہ بھئی آپ کی کیا حالت ہے، کیسی زندگی چل رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب کیا حالت سناؤں، میرے سر پر تو بال نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ میرے پاس بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے اور میرا مذاق اڑاتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک نہیں چلتا ہے، کتنا کوشش کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی کاروبار ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اپنی روزانہ زندگی سنائی کہ زندگی سے بور آ گیا ہوں، ہر حال میں کھانے پینے کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، یہاں تک کہ لوگ محبت سے بھی مجھے نہیں دیکھتے، بڑا ہی عجیب عالم میرا چل رہا ہے۔ تو اس پر اس فقیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو دور کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ وہ فقیر یہ دعا دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب وہ فقیر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں میں اس کی بیماری کو دور کر دی اور اس کے سر پر بال آ گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی، اور وہ گائے میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ گایوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، ہزاروں گایوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، اور پھر عالیشان محل بنایا اور ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگا۔ پھر اس کے بعد یہ فقیر تیسرے شخص کے پاس پہنچا
اور تیسرا شخص جو تھا وہ آنکھوں سے اندھا تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی۔ وہ فقیر اس کے پاس پہنچا اور پہنچ کر پوچھنے لگا کہ بھئی آپ کی کیسی زندگی چل رہی ہے؟ تو وہ اندھا کہنے لگا کہ جناب کیا حالت سناؤں کہ ہر گھر پر جاتا ہوں ایک ایک لقمہ مانگ کر کھاتا ہوں، ایسی زندگی چل رہی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ کہیں تو در بدر کی ٹھوکریں بھی کھانے پڑتی ہے، لوگ گالی دے کر بھی بھگا دیتے ہیں دور سے، اور میری بھی کیا زندگی ہے کہ لوگ اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کو، مدینہ کو دیکھتے ہیں، میرا تو یہ عالم ہے کہ میں نے اپنی سگی ماں باپ کو آج تک نہیں دیکھا، ایسی زندگی میں گزار رہا۔ تو اس پر اس فقیر نے کہا کہ دعا دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس بیماری کو دور کرے، تمہاری آنکھوں کی بینائی کو واپس لائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب روزی عطا فرمائے۔ یہ دعائیں دیتا ہوا وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس فقیر، اس نابینا آدمی کی آنکھوں کو روشن کر دیا، اور اس آدمی کو پھر دکھنے لگا۔ پھر وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بکری دی، یہاں تک کہ اس بکریوں میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ یہ شخص بھی ہزاروں بکریوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ہزاروں بکریوں کے ریوڑ کا مالک بنا دیا، اس نے بھی عالی شان محل بنایا، اور پھر کسی سے شادی کی اور اس کو بھی بیوی بچے ہو گئے، اور پھر یہ اپنی سکون کی زندگی گزارنے لگا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ 3 شخصوں کا اللہ نے انتخاب فرمایا تھا، تینوں کو اللہ نے خوب دولت دی تھی۔ اب یہ 3 کے 3 شخص بنی اسرائیل کے بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے بزنس مین کہلانے لگے، بڑے سیٹ، اپنے وقت کے سیٹ اور مالک کہلانے لگے۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان تینوں کا امتحان لینے کے لیے اسی فرشتے کو فقیر کے روپ میں بھیجا کہ جاؤ، اب ان کا امتحان کا وقت آیا ہے، تینوں کے پاس بھی باری باری جانا، اور جا کر انہیں اللہ کے نام پر کچھ خیرات مانگنا کہ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فقیر کو بھیجا، تو یہ فقیر، جو وہ فرشتہ جو فقیر کی شکل میں آیا تھا، اس نے پہلے شخص کے پاس پہنچا جو گنجا تھا، اور آ کر کہنے لگا کہ جناب میں محتاج آدمی ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں، اسی اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا ہوں جس اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اسی اللہ کے انعام و کرم کی وجہ سے آج آپ اتنے بڑے مالدار اور صاحب ثروت ہیں، تو آپ اللہ کے لیے اپنے اونٹوں میں سے کچھ اللہ کے نام پر دے دیجیے، آج جو کچھ بھی ہے یہ سب آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ جب اس فقیر نے یہ بات کہی تو وہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر اس نے کہا کہ فقیر کہی کہ بھیک مانگنے چلے آتے ہیں، تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خبردار، میں بھکاری نہیں تھا، میں محتاج نہیں تھا، بلکہ میں نے خود اپنی کمائی سے یہ کمایا ہے، اپنے دماغ سے یہ کمایا ہے، اپنی کوشش سے یہاں تک میں نے محنت کی۔ میں امیر، میرا باپ امیر، میرا دادا امیر، ہم پشتوں امیر چلے آ رہے ہیں، ہم کوئی غریب نہیں تھے، ہم کوئی فقیر نہیں تھے، ہم نے خود محنت کر کے یہ کمائی، اور تم لوگ بس یہاں وہاں مانگنے کے لیے چلے آتے ہو منہ اٹھا کر، چلو جاؤ، کچھ نہیں ملے گا۔ وہ فقیر دوبارہ کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر دے دو، اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے، تم کچھ نہیں تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر اب نہیں جاؤ گے تو تمہیں لات مار کر یہاں سے بھگواؤں گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ فقیر کہنے لگا کہ اچھا بھائی، آپ ناراض نہ ہونا، اللہ نے تمہیں پہلے جس حالت میں رکھا تھا تم اسی حالت میں اللہ تمہیں بنا دے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے وہ فقیر واپس چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی بیماری میں اضافہ ہوا، اور پھر اس کی برس کی بیماری بڑھنے لگی، اتنی بڑھ گئی کہ پھر وہ پہلے جیسا برس کا مریض تھا ویسے مریض بن گیا۔ جب یہ مریض بن گیا اور خود اس کے جانوروں میں جو اونٹ تھے، اونٹ کے جانوروں میں ایک ایسی وبا پھیلی، ایسی بیماری پھیلی جس کی وجہ سے اس کے پورے ہزاروں کے اونٹ مر گئے، کوئی اونٹ باقی نہ رہا۔ اب جو کچھ اس کے پاس مال و دولت باقی تھا ان اونٹوں کو اٹھانے اور پھینکنے میں وہ سب کچھ بھی ختم ہو گیا۔ جس پوزیشن میں وہ پہلے تھا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی پوزیشن میں اس کو لوٹا دیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے شخص کے پاس آیا اور آ کر کہا وہ فقیر کہ بھائی، جو دوسرا آدمی جو تھا وہ دوسرا آدمی گنجا تھا جس کے سر پر بال نہیں تھے، کہنے لگا کہ آپ
پہلے کچھ نہیں تھے، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آج اسی اللہ کے نام پہ میں آپ سے مانگنے آیا ہوں، کچھ تو دے دو۔ تو بڑا غصے میں آیا اور آ کر کہنے لگا مفت خورے ہو، ہم کما کر اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچتے ہو، تمہیں کیا پتا، بس اٹھا کر کچھ بھی کہہ دیتے ہو۔ ہم لوگ تو بزنس مین ہیں، مائنڈڈ ہیں، اور ہم اپنے دماغ کی وجہ سے اتنا کمائے ہیں، ہم تو خون پسینے کی کمائی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور تم مفت خورے بس اسی طرح کا مال لوٹنے کے لیے آ جاتے ہو اور مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، کچھ نہیں ملے گا۔ فقیر کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ دے دو جس اللہ نے تمہیں دیا ہے، کہا کہ سیدھے سے چلے جاؤ ورنہ پھر تمہیں مار پڑے گی۔ وہ ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ناراض مت ہونا، جو اللہ نے تمہیں جس حالت میں پہلے بنایا تھا تم اسی حالت میں ہو جاؤ۔ اس کے بعد چنانچہ یہ فقیر وہاں سے چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سر میں پھر سے بیماری دی اور پھر سے وہ گنجا بن گیا، اور اس کے بعد اس کی جو دولت اور اس کی جو گائے وغیرہ تھی اس میں بھی بیماریاں پڑ گئی، جس کی وجہ سے ساری گائے وغیرہ سب کے سب مر گئے، ساری گائے بیل وغیرہ سب مر گئے، اور اس کے بعد اس کی بیماری کو دیکھ کر اس کی بیوی بچے بھی اسے دور بھاگ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، جس پوزیشن میں پہلے تھا دوبارہ اسی پوزیشن میں کیا ہو گیا، لوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ تیسرے کے پاس گیا اور اسے کہا بھائی میں اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تیسرے شخص وہ تھا جو نابینا تھا، اس سے بھی کہنے لگا کہ بھائی پہلے تم کچھ نہیں تھے، یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں اپنے طرف سے دیا ہے، آج اسی اللہ کے نام پہ میں آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اس اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ جب فقیر نے یہ کہا کہ تم پہلے کچھ نہیں تھے، اللہ ہی نے یہ سب کچھ تم کو دیا ہے، تو اس وقت اس نابینا شخص کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا کہ ہاں یہ جو کچھ ہے یہ آج اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اندھا تھا، میں نابینا تھا، میں اس دنیا کو بھی دیکھ نہیں سکتا تھا، میں اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا مجبور بے کس تھا۔ اسی طرح تمہاری طرح ایک فقیر آیا اور اللہ کے نام پہ اس نے مجھے دعا دی اور چلا گیا، وہاں سے میری زندگی بدل گئی۔ یہ سب کچھ اللہ ہے، اللہ ہی کی انعام ہے، اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، ساری جو بکریاں نظر آ رہی ہیں سب اللہ ہی نے مجھے دیا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس فقیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اسی اللہ کے نام پر تم آج مانگنے آئے ہو جس اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، تو جاؤ یہ ریوڑ جو بکریوں کا نظر آ رہا ہے، جتنی بکریاں تمہیں اس اللہ کے نام پر چاہیے اتنی بکریاں لے لو، جو اچھی اچھی بکریاں ہیں وہ ساری بکریاں تم لے لو اس اللہ کے نام پہ جس اللہ نے مجھے یہ دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب فرشتے نے یہ بات سنی تو فرشتے نے کہا کہ مبارک ہو اے فلاں، میں فقیر نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے 3 شخصوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، 2 ناکام ہو گئے، 2 ناشکرے بن گئے، لیکن تم اللہ کے کامیاب بندے بن گئے، اللہ تمہارے رزق میں اور برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق میں ایسی برکت دی کہ جو جہاں پر وہ بستا تھا، جہاں رہتا تھا، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، جب اس کی بکریاں نکلتی تھی تو دونوں وادیاں بھر جاتی تھی، اتنی بکریاں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی، اور اس کی رزق میں اتنی برکت عطا فرمائی، کئی پشتوں تک اس کی نسل بکریوں کی چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنا نوازا، اور پھر مرنے کے بعد تو ایسا انسان جو شکر گزار بندہ ہے ہر حال میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ وہ 3 شخص تھے جن کی اللہ نے آزمائش کی، امتحان لیا، دونوں نے اللہ کے نام پر نہ دینے پر دو اپنے انجام کو پہنچ گئے، جہاں تھے وہیں پر پہنچ گئے، اور جس نے اللہ کی نعمت کی قدردانی کی اور اللہ کی نعمت کو عطا فرمایا، اور اللہ کے لیے جو نعمتیں اللہ نے اسے نوازی تھی وہ اسے دینے کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ نے اس کی نعمتوں میں انتہائی اضافہ کر دیا۔ تو دوستوں یہ واقعات صرف ایسے نہیں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ایسے نہیں سنایا، بلکہ ہم سب کی عبرت کے لیے سنایا ہے کہ جس طرح پچھلے امتوں کے ساتھ اللہ نے کیا آج ہمارے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے۔ تو جو نعمتیں دوستو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، دونوں ہاتھوں سے خرچ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ مانگنے والا کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للسائل حق وإن جاء على فرس، ایک سوال کرنے والے کا حق ہے، چاہے وہ سواری پر ہی سوار ہو
ہو کر کیوں نہ آئے، کوئی اگر کار میں بیٹھ کر بھی ہم سے مانگنے کے لیے آئے تو دوستو ہمیں دینا چاہیے، ہر فقیر کو اور ہر ضرورت مند کو دینا چاہیے۔ اگر ہم دیں گے تو یہ دولت ہماری اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی، کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ہمیں کام آئے گی۔ تو دوستو بخالت کو چھوڑ دیں، کنجوسی کو چھوڑ دیں اور سخاوت اختیار کریں، سخی بنے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھوں سے دل کھول کر مال کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مال خرچ نہ کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سخی اور دین کے راستے میں اپنا مال، تن، من، دھن سب کچھ لٹانے کی توفیق نصیب فرمائے۔